آخری عشرہ کی تاک راتوں میں 3 اعمال کا اہتمام کر لیں۔ نمبر 1، ورد لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، چند روپیوں کا صدقہ۔ نمبر 3، تہجد۔ لا الہ الا اللہ، کائنات کا سب سے بڑا اور عظیم الشان، حسین ترین اور رب کائنات کا سب سے پسندیدہ کلمہ لا الہ الا اللہ، شب قدر کے حصول کا حسین ذریعہ اور تحفہ ماہ رحمت و مبارک رمضان المبارک کے 2 عشرے اختتام کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گزرے ہوئے 2 عشروں کے صلے میں اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے اور آنے والے عشرے کی برکات و ثمرات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، آمین۔ لیلۃ القدر، آنے والے 10 دنوں میں 5 تاکراتیں بھی ہیں جن کا ایک ایک لمحہ بہت سے بھی بہت قیمتی ہے۔ ایک لمحے کا ذکر، ایک لمحے کی عبادت، چند روپیوں کا صدقہ اور چند آیات کی تلاوت، 83 سال کی عبادت، 83 سال کے صدقے کا مقبول ثواب ہمارے نامہ اعمال میں ثبت کرانے کے لیے کافی ہے۔ اس سال کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ، 3 منٹ میں 4 لاکھ کبیرہ گناہوں کی مغفرت، ہر تاکرات میں کم از کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کا ورد آپ کے 4 لاکھ کبیرہ گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو کھینچ کر کہا اس کے 4000 کبیرہ گناہ محو کر دیے جائیں گے۔ یہی روایت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نعیم کے حوالے سے بھی نقل کی ہے۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ تو ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ ایک بار پڑھنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کا باعث ہے۔ تو جو 100 بار شب قدر میں پڑھے گا اس کو کن انعامات سے نوازا جائے گا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط اور یقینی ہے۔ تہجد، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا، حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے کہا، یعنی سارے علوم و حقائق وغیرہ فنا ہو گئے، یہاں کچھ کام نہ آیا۔ اگر کچھ کام آیا تو صرف وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں کام آئیں جو میں آدھی رات کو پڑھا کرتا تھا، یعنی تہجد۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم کو، ہمارے والدین اور نسل کے ہر فرد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے، آمین۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان تاکراتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، آمین، اور ایسے گزارنے کی توفیق دے کہ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی گناہ پیش نہ ہو۔ یاد رہے کہ فرائض کا ترک کرنا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پوری رات نفلی عبادت میں گزر جائے اور مغرب، عشاء اور فجر ادا نہ ہو تو خطرہ یہ ہے کہ یہ نوافل واپس منہ پر مار دی جائیں۔ لہٰذا پہلے فرائض کا اہتمام ہو، پھر سنتوں کا اور تراویح کا۔ اس اہتمام کے بعد نفلی عبادات کا اہتمام اور کوشش کریں۔ سب سے ضروری چیز میرے بھائیوں، غیبت، فضول گوئی اور بازار میں گھومنے، بد نظری کرنے، یعنی مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا اور عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا، چاہے وہ آمنے سامنے ہو یا کسی میڈیا پر، اور ہوٹل بازی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ان سب باتوں سے بچنے کی کوشش کر لی تو انشاءاللہ تعالی اگر آج شب قدر ہوئی تو ہمیں اس کا بھرپور حصہ عطا ہوگا۔ ہو سکے تو ایک بار سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کر لیں۔ فرض یا واجب نہیں ہے، نہ حدیث کا بتایا ہوا مسنون عمل ہے، بعض بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے اور اس کے فوائد بتائے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں جھکنے والوں میں سے ہوں۔